بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھووں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جماع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال کی ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے تقریباً۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس کا ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نصیر الدین بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا، سرکاری خزانوں سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا، آپ نے اسے اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا کلام دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما دیجئے۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھیں، پھر بھی نصیر الدین بادشاہ نے بالکل برا نہیں مانا، بلکہ مسکرا کر اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے،
لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی غلطی کا اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا اور اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے، وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی رئیس کی دلجوئی کے لیے اتنا زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی اتباع میں تھا، یعنی جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضروریات بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کی پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا امیر المومنین دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفے کو حیران چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اسی لمحے سے سوچیں، کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ناظرین گرامی اس پیغام کو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ۔